اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے نہیں کہ اس کے گھر میں روٹی نہیں، اس لیے نہیں کہ اس کے پاس پانی نہیں، اس لیے نہیں کہ اس کی بجلی کا بل نہیں آ رہا، اس لیے نہیں کہ اس کا میٹر کٹ چکا، اس لیے نہیں کہ اس کے کمرے دو ہیں صرف گھر میں، یہ نہیں گزرا۔ ساری سہولتوں کے باوجود اس کو سکون اور چین نصیب اللہ سے منہ موڑنے کی، یہ سب سے شدید اور خطرناک ذرا کہ ساری نعمتوں کے باوجود اس کو سکون نصیب نہیں ہے۔ جھوٹ کا دوسرا نقصان میرے عزیزوں وہ یہ ہے کہ انسان کا دل بیمار ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے اس کا دل بیمار ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں نبی کریم نے فرمایا تھا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ، بندے کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ لوتھڑا ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہے، سارے عمل ٹھیک ہے، سارے اعضاء ٹھیک، اور اگر وہ لوتھڑا بیمار اور برباد ہو تو اس کے سارے اعمال برباد اور بیمار ہوتے ہیں، اس کا سارا جسم بگاڑ کے شکار ہوتا ہے، اس کے ہاتھ بھی، اس کے پاؤں بھی، اس کی آنکھیں بھی، اس کی کان بھی، سارے اعضاء اس کے بگاڑ کے شکار ہوتے ہیں اگر وہ لوتھڑا ٹھیک نہ ہو۔ اور وہ لوتھڑا کیا ہے؟ جی دل۔ الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے۔ اگر دل ہی بیمار ہے تو پھر دنیا کی کوئی سہولت جو آپ کو میسر ہے وہ آپ کے لیے سہولت نہیں ہو سکتی اگر آپ کا دل ہی بیمار ہے۔ تو جھوٹ کا برا اثر یہ ہے بندے کا دل بیمار ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں انسان کو کبھی سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں اللہ نے تین لوگوں کا، تین گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک اہل ایمان کا، دوسرا اہل کفر کا، اور تیسرا اہل نفاق۔ اہل ایمان کا الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ اہل ایمان کا ذکر ہے کہ جو جن کے لیے کتاب ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے، نماز قائم کرتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ ہدایت پہ یہ کامیاب ہے۔ دوسرے نمبر پہ اہل کفر کا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، انہوں نے کفر کیا ہے برابر ہے، ان کو ڈرائیں یا ڈرائیں برابر ہے، وہ کبھی ایمان نہیں لے کے آئے۔ اور تیسرے نمبر پہ اس گروہ کا ذکر کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے۔ زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، لیکن حقیقت میں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے، نہ ایمان والوں دھوکہ کھاتے ہیں اس سے، وہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور بھی نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، سمجھ آگئی بات کی؟ ان کے دلوں میں بیماری، ان کے دلوں میں بیماری۔ جب دل ہی بیمار ہے تو کبھی سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ کا برا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ اس بیماری کو بڑھائے اور زیادہ کرے، بد دعا کی میں اللہ زیادہ کرے، ان کی بیماری کو زیادہ کرے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور دردناک عذاب کی وجہ کیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دل کی بیماری کا سبب کیا ذکر کیا؟ جھوٹ۔ جھوٹ بولنے سے دل بیمار ہوتا ہے، دل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہ نقصان ہے۔ اور جب دل بیمار ہو گیا ہے تو سارا جسم بیمار ہو جائے گا، بیکار۔
جھوٹ کا تیسرا نقصان یہ ہے دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتا ہے. جھوٹی کمائی میں کبھی برکت مال بڑھے گا، منافع آئے گا، بیلنس جمع ہوگا، سیلری زیادہ ہوگی، ڈیلی کی جو آپ کی بکری وہ زیادہ ہوگی. جھوٹ بولنے سے آپ کمائیں گے، لاکھوں روپے آپ کھیلیں گے، لیکن برکت دیکھ لیں یہ ویزے کا کاروبار کرنے والوں جن کی بنیادی ساری کی ساری کس کی اوپر تھی؟ جھوٹ کے اوپر. ویزے بیچنے والوں کا، ویزا خریدنے والوں کا، ویزا دینے والوں کا، کبھی اس کے کام میں برکت. جو ایجنٹ آپ کو بھیجتے ہیں یہاں ساری بنیادی جھوٹ کے اوپر، آپ کو سیلری ملے گی، آپ کو الاؤنس ملے گا، آپ کو کھانا ملے گا، آپ کو فوڈ الاؤنس ملے گا، آپ کو یہ ملے گا، آپ کو میڈیکل ملے گا، آپ کی جناب 2000 تنخواہ ہوگی، آپ کو پھر اوپر سے 4 گھنٹے اوور ٹائم ہوگا. سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ. لاکھ روپے ظاہری طور پہ کما رہے تھے، لیکن کماتے کماتے لاکھوں روپے بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی زندگی کی ضرورتیں پوری. جوانی سے بڑھاپے تک جھوٹ بول بول کے مال جمع کرتے ہیں، لیکن برکت نہیں. برکت چاہتے ہیں اپنے مال کے اندر تو وہ برکت سچ بولنے میں آئے گی. حضرت حکیم بن حزام کی یہ حدیث ہے، نبی کریم سے روایت کرتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو بیچنے اور خریدنے والوں کو تب تک اختیار ہے جب تک وہ دونوں جدا نہیں ہو جاتے. اگلے الفاظ پہ غور کرنا، دو خرید و فروخت کرنے والوں کو اپنی چیز کے واپس کرنے کا اختیار ہے جب تک دونوں جدا نہیں ہو جاتے اور الگ الگ نہیں ہو جاتے. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر دونوں نے کیا بولا؟ کیا بولا؟ سچ. کچھ ہی بولے نا، کیا بولا؟ دونوں نے سچ بولا، دونوں نے سچ بولا. لینے والا بھی دینے والا بھی سچ بول رہے ہیں. یہ چیز ہے، ایک نمبر چیز ہے، اصلی چیز ہے. میرے علم کے مطابق جو میں جانتا ہوں، جب میں گاڑی آپ کو بیچ رہا ہوں اس میں کوئی نقص نہیں ہے. جی، ویزا دینے میں بھی سچ بولے، کہہ دے کہ میں نے اتنے کا خریدا، اس میں سے 500 میرا ہے. اگر آپ کو اس میں کہہ دے میں نے اتنے نہیں بتاتا، میں نے خریدا ہے، میں اتنے کا دوں گا. بتاتے نہیں، آخری عمر تک فری میں لے کے لوگ نہیں بتاتے. نہیں کہتا میں فری میں لیا، یہ پیسے ملے، میں آپ کو اتنے کا دوں گا. اس میں کیا؟ پھر بھی یہ کوئی کاروبار نہیں ہے، پھر بھی یہ کاروبار نہیں، یہ بیچنے کی چیز ہے. یہ جھوٹ اس لیے ہے کہ حکومت یہاں کی اجازت نہیں دیتی، اس کو بیچنے کی اجازت نہیں دیتی. نہ کفیل کو اجازت دیتی بیچنے کی، نہ کسی سے اسے خرید کے آگے بیچنے کی اجازت دیتی. اس حوالے سے جھوٹ ہے، قانون کی خلاف ورزی. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر دونوں نے سچ بولا، وَبَيَّنَا، اور بات واضح کی، بیان کر دیا، گاڑی کا ہے، چیز کا ہے جو آپ بیچ رہے ہیں، گاڑی کا ہے، اس میں بھئی یہ نقص ہے، میں آپ کو واضح کر رہا ہوں، آپ کی نام یہ گائے اور یہ بھینس، یہ اس میں یہ نقص ہے، یہ 6 مہینے بعد یہ دودھ چھڑوا دیتی، دودھ کم کر دیتی، اس کے ایک تھن میں خرابی ہے، آپ میں یہ نقص اس کے اندر موجود ہے. لیکن کبھی کوئی شخص، کبھی بھینس بیچنے والا اپنی بھینس کا نقص بتانے کو تیار بیچتے اس ٹائم جب کچھ چیز اس میں فالٹ ہوتا ہے، بیچتے ہی اس وقت جب فالٹ ہوتا ہے. 2 دن 3 دن کا دودھ روک کے بیچتا ہے، 2 دن وہ اپنی بھینس کو دھوتا نہیں ہے، اور وہی یہ اظہار کرنے کے لیے کہ یہ بڑا بہت دودھ دیتی ہے. لینے والے کو یہ تصور ہوتا ہے ایک ٹائم کا دودھ ہے، حالانکہ اس نے 2 دن سے اس کو دھویا نہیں ہوتا. اس لیے برکت اٹھ گئی. کوئی شخص بھی اپنی عیب زدہ چیز کا عیب بتانے کو تیار. چیز پرانی ہوگی میری دکان میں بڑی بڑی، لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا کہ اس کو 2 سال پرانا ہو گیا، 1 سال. ہاں بتا دیں بھی اس کو جو ہے اب لینا چاہتے تو لے لیں، یہ 1 سال پہلے کی اگر آپ لینا چاہتے ہیں، بالکل تازی نہیں، آج کی نہیں، کل کی نہیں، پرسوں.